نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ پروردگار عالم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت بہت ساریوں کو تو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات، ہم جن حالات سے دوچار ہوتے ہیں، جو ہمارے سامنے زحمتیں پریشانیاں آتی ہیں، اس میں بہت ساری پریشانیاں تو وہ ہیں کہ جو ہمارے خود کے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کا فائدہ انسان کی ذات کو خود بھی پہنچتا ہے، اور اس کے علاوہ مخلوق خدا بھی ایک مومن کامل کے نیک کام سے استفادہ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان اللہ کی زمین پہ گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ خود بھی گنہگار ہوتا ہے، اور اس گناہ کی پاداش میں مختلف قسم کے عذابات کا شکار ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ یہی تک نہیں رکتا، بلکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ قسم قسم کے عذابات میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس خصال واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی گروہ، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ نمبر 1، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالتواعین والاوجاع التي لم تکن فی اسلافهم الذین مضوا۔ جب کسی قوم میں بے حیائی، فحاشی، زناکاری ظاہر ہو جائے، پھیل جائے، اور وہ اعلانیہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے لگے، تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ حضرات، آج کے دور میں زنا کا اس قدر چلن ہے کہ آپ شب روز مشاہدہ کریں گے، خبریں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کس قدر زنا ہو رہے ہیں، کچھ زیادتیوں کے ساتھ میں، کچھ رضامندی کے ساتھ میں۔ آج کے دور میں زنا کا بول بالا ہے اور زناکاری عام ہے، جس کے نتیجے میں ایسی بیماریاں دیکھنے کو، سننے کو جو ہے ملتی ہیں کہ ہمارے اسلاف نے جن کے بارے میں کبھی سنا تک نہ ہو۔ حضرات، یہ ایڈز کی بیماری کہاں سے آئی؟ یہ اسی زنا کا نتیجہ ہے کہ جو آج ہماری قوم جس زنا کے اندر مبتلا ہے۔ دوسری چیز میرے نبی فرماتے ہیں، وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا ابْتُلُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جب قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو انہیں قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، سخت معاشی کے اندر، تنگی معاشی کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور حکمرانوں کے ظلم کا سامنا ایسی قوم کو کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری چیز میرے نبی نے فرمائی، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو انہیں کبھی بارش نہیں دی جاتی۔ حضرات، یہ بارش کا بے موسم ہونا یا ضرورت کے وقت میں بارش کا نازل نہ ہونا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روکتے ہیں تو برادران ملت اسلامیہ، زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے جب وہ اپنے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان صاحب نصاب و صاحب مال لوگوں کی زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے آسمان سے بارش کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ حضرات، آپ دیکھیں کہ جو صاحب نصاب ہیں، صاحب مال ہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، تو ان کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دیا گیا۔ تو جو صاحب مال ہیں، انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا، تو ان کے وبال کی وجہ سے تمام مخلوق جو ہے اس عذاب کی اور اس عقاب کی گرفت میں آ گئی، اس لیے کہ جب بارش منقطع ہوتی ہے تو پھر پوری قوم سے بارش کو روک لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ الْأَحَدَ
إلا سلط عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم. اور جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ دیں، جب قوم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد ہے اس کو توڑ دیں تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے ہاتھوں سے موجودہ مال کا کچھ حصہ چھین لیتا ہے۔ حضرات، آپ اس وقت میں مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ حدیث پاک ہمارے حال پہ کتنی صادق ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اور آج ہمارے اس موجودہ حال پر کتنی فٹ آتی ہے یہ حدیث۔ ہم نے اللہ و رسول سے جو عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی ہماری طرف سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ سے ہم غفلت برت رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اوپر ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ وہ کبھی ہماری مساجد کی زمین چھینتے نظر آتے ہیں، کبھی مدارس کی زمین چھینتے نظر آتے ہیں، کبھی قبرستانوں کی جگہوں کو چھینتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، یہ سوچئے کہ یہ سارے کام ہو کیوں رہے ہیں؟ یہ چھیننے والے اتنے بڑے گنہگار نہیں بلکہ چھنوانے والے گنہگار ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں، ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے اللہ و رسول سے جو وعدہ کیا تھا، جب ہم نے اس عہد کو توڑا تو اس کے پاداش و نتیجے میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو، ایسے حاکموں کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیا ہے کہ جو آج ہمارے ہاتھوں سے ہماری زمینوں کو، ہمارے مالوں کو چھینتے نظر آ رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَخَيَّرُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان کے حکمران، قوموں کے حاکم و حکمران قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ اپنی مرضی سے چناؤ کریں، اپنی مرضی اور خواہشات نفسانی کے تابع ہونے کے بعد میں جب وہ فیصلہ کریں تو اللہ ان کے درمیان آپس میں لڑائی اور دشمنی اور تنازع و اختلاف کو ڈال دیتا ہے۔ سامعین کرام، پتہ یہ چلا ہمارے افعال اچھے یا برے ہماری دنیاوی زندگی پر اور آخرت کی زندگی پر دونوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا انسان کو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنا چاہیے۔ بغیر عمل کی اصلاح کے انسان نہ دنیاوی زندگی کامیابی، کامرانی اور چین و سکون کے ساتھ گزار سکتا ہے، نہ آخرت میں راحت و سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم نصیب فرمائے۔